وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے ذیل میں اس روایت کو نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ، جب بھی تمہیں فرصت ملے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلوات بھیجا کرو۔ اکثروا من الصلاۃ علیہ، اگر آپ صرف نماز کے تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں جو کہ واجب ہے، قنوت میں دعا سے پہلے اور بعد میں پڑھتے ہیں، رکوع میں ذکر کے بعد پڑھتے ہیں، سجدے میں ذکر کے بعد پڑھتے ہیں، یا مجلس میں آپ پڑھنے والے کی درخواست پر یا اسٹیج سیکرٹری کی درخواست پر اگر آپ صلوات بھیجتے ہیں، نہیں کہا جائے گا آپ کثرت سے صلوات بھیجتے ہیں۔ کب کہا جائے گا کثرت سے صلوات بھیجتے ہیں؟ تب کہا جائے گا جب بھی آپ کو فرصت ہو، نماز کے علاوہ مجلس کے علاوہ بھی، گھر سے آتے وقت، گھر سے جاتے وقت، دفتر آتے وقت، دفتر سے آتے وقت، دفتر کے اندر بھی جب فرصت ملے، آپ اگر زمیندار ہیں اپنے کھیتوں میں کام کرتے وقت بھی ہر وقت آپ کی زبان پر اس عبادت کو جاری ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اکثر من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ شیخ محسن النجفی اللہ تعالیٰ انہیں صحت و طول عمر دے، ان کی 10 جلدوں پر مشتمل جو تفسیر الکوثر ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اسی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا فمن صلی علی مرۃ، مجھے امید ہے آپ اس روایت پر عمل کریں گے اور زندگی میں کثرت سے جب بھی آپ کی زبان فارغ ہونا، ایک بچہ بھی یہ اس کو بچے کی کو ذرا صلوات سنائے، بیٹے صلوات سناؤ، سنائے گا یا نہیں سنائے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بولو، تم بولو، چلو یہ چھوٹا ہے یا گھبرا رہا ہے یا اس کو بھی یاد ہے، ایک بچہ نہیں ہے جس کو صلوات یاد نہ ہو۔ فمن صلی علیہ مرۃ، آپ اگر عمل کریں گے نا اس سے صلوات پر، جتنا اجر آپ سب کو ملے گا اتنا اجر مجھے بھی ملے گا، لیکن آپ کے حصے میں سے نہیں کاٹے گا خدا، میرا کوٹا الگ ہے۔ جو بھی کسی کو کسی کار خیر کی دعوت دیتا ہے، کسی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اور 8-10-100 آدمی عالم دین کے کہنے پر وہ عبادت یا نیکی انجام دیں، یہ جتنا 8-10-100-50 آدمی کو اجر ملتا ہے، اتنا ہی اجر اور ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے جو ان کو کوئی صحیح روایت سناتا ہے۔ من صلی علیہ مرۃ، ہماری عقل کی رسائی سے بالاتر ہے، لیکن صادق وہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی بات میں شک کرنا بھی اسلام کے منافی ہے۔ فرمایا فمن صلی علیہ مرۃ، جو ایک مرتبہ مجھ پر صلوات بھیجے، صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے اس خوش قسمت پر جس نے ایک دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا ہو۔ اچھا، اور یہ میرے مہربان برادر نے جو کہا نا بلندتر صلوات، ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، یہ بھی رسول خدا کے ایک فرمان کا ترجمہ ہے۔ الصلاۃ علی بصوت عال، فرمایا کہ مجھ پر جو بلند آواز سے صلوات آپ بھیجتے ہیں، یہ صلوات تذہب بالنفاق، منافقت کو آپ سے دور رکھتی ہے۔ بآواز بلند صلوات کے نتیجے میں اللہم صلی علی محمد، فرمایا من صلی علیہ مرۃ، جو ایک مرتبہ مجھ پر صلوات بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ، جی فرشتوں کے 1000 صفوں میں۔ اب ایک صف میں کتنے فرشتے ہوں گے؟ اس کائنات میں خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے، جی 1000 صفوں میں فرشتے،
اور جب خدا کی باقی مخلوق جب دیکھتی ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والے پر صلوات بھیج رہے ہیں، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِلَّا وَصَلَّى عَلَيْهِ لِصَلَاةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، خدا کی تمام مخلوقات ہر چیز اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، خدا کی تمام مخلوقات اس مومن پر صلوات بھیجتی ہے جو ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے، اور رسول خدا نے دوسرے، ایک تو اس کے نتیجے میں ثواب ملتا ہے صلوات کے نتیجے میں، دوسرا گناہ بخشے جاتے ہیں۔ فرمایا من صلی علیہ، جو مجھ پر صلوات بھیجے، ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، مجھ پر صلوات بھیج کے رک نہ جائے بلکہ میرے ساتھ میری اہل بیت اور میری آل پر بھی صلوات بھیجے، فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس بندے خدا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجے۔ اور وَتَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقَ، اور جو آدمی محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ عجیب بات ہے، رسول خدا نماز کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں، محمد اور آل محمد پر صلوات کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 197 میں امیر المومنین نے فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رسول اللہ بِالْحُمَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ، رسول خدا نے 5 وقت کی نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیہ دی جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، یغتسل منها كل يوم 5 مرات، اور یہ گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا ناغا اس گرم پانی سے نہاتا ہو، بریکٹ میں آپ کہیں صابن لگا کے نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر گرم چشمہ پھوٹتا ہو اور دن میں 5 مرتبہ بلا ناغا نہاتا ہو، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح یہ جو تمہاری 5 وقت کی نماز ہے فإنها تحط الذنوب حتى الورق، یہی الفاظ صلوات کے بارے میں بھی ہے اور یہی الفاظ نماز کے بارے میں بھی ہے، یعنی نماز اور صلوات یہ دونوں عبادتیں آپ کی گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہیں جس طرح موسم خزاں کی سخت سردی درخت کے پتوں کو گراتی ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلکہ بعض روایات کا مضمون ہے اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد، روز قیامت ہمارے نامہ عمل میں یا ترازو کے پلڑے میں جو نیکیاں تولی جائیں گی ان میں سب سے زیادہ وزنی عمل وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ یہ میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام رضا علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد و محمد، مرحوم صدوق کی امالی صدوق کی روایت کے مطابق امام رضا نے بھی امامت کے دلیل کے طور پر اس آیہ کریمہ کو پیش کیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ بعض انبیاء اور رسول ان کے پاس نبوت اور رسالت کے علاوہ امامت بھی تھی، بعض کے پاس امامت کا عہدہ ان کے پاس نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کے پاس امامت کا عہدہ تھا، جی انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین۔ یہ اس روایت کو بھی، اس آیہ کو بھی امام علیہ السلام نے کوڈ کیا ہے۔ تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس بھی امامت تھی، جہاں جس طرح حضرت ابراہیم امام تھے اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام تھے۔ اور یہ جو ہمارے عقیدے کے مطابق امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک جو 12 امام ہیں، وہ رسول خدا کے پاس جو امامت تھی وہ رسول خدا کے بعد علی تک منتقل ہوئی، علی کے بعد حسن تک، حسن کے بعد حسین تک، اور آج وہ امامت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔
اب اس سے مراد کیا ہے؟ وہ رسول ہوں جن کے پاس رسالت کے علاوہ امامت بھی تھی، یا رسول کے بعد 12 امام ہیں؟ اس سے ہم نے ان کو امام بنایا۔ اس سے ایک حقیقت تو کھل کے سامنے آ گئی کہ امام بنانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، لوگوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ میٹنگ کر کے شورا کے ذریعے جو ہے نا وہ کسی امام کا انتخاب کیا جائے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اچھا، امام کا کام کیا ہے؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، ہمارے حکم کے مطابق، ہماری رہنمائی کے مطابق وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ مرحوم محمد حسین طباطبائی جن کی بیانات تفسیر المیزان ہے، لندن میں بیٹھے ہیں ہمارے ایک عالم دین مولانا حسن رضا غدیری، وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں 6 جلدیں آ چکی ہیں تفسیر المیزان کی، مارکیٹ میں 6 جلدیں آ چکی ہیں۔ وہ اس آیے کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو امام کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے، کہتے ہیں ہدایت کی 2 قسمیں ہیں۔ ہمیں ادھر سے پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ ملور ہے، فلور ملور ہے، نہیں وہ شروع میں جو آتا ہے، ہاں ملور، ہاں ملور کے راستے میں ہم آئے ہیں، پتہ نہیں کتنی جگہ سے ہمیں پوچھنا پڑا، بھئی ہم نے بم روڈ جانا ہے۔ اچھا جی، وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے۔ گائیڈ کرنے کے وہ کہتے ہیں 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقے کو عربی میں اراءۃ الطریق کہتے ہیں، راستہ دکھانا، یہاں سے سیدھا جائیں، آگے سے دائیں مڑے، آگے سے بائیں مڑے، پھر سیدھا جائیں، بورڈ لگا ہوا ہوگا، ہاں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہدایت ہے، یعنی راستہ دکھانا، دور سے راستہ دکھانا، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، جو کسی منزل کا متلاشی ہوتا ہے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ ایک ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں کسی سے پوچھوں بھائی بم روڈ کا راستہ کس طرف ہے، وہ اسی جگہ بیٹھ کے مجھے گائیڈ بھی کر سکتا ہے، یوں آپ جائیں گے، دائیں موڑے بائیں موڑے سیدھے جائیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اتفاق سے اس نے یہاں آنا ہو، میں اسے کہ میں نے بم روڈ جانا، کس طرف سے جاؤں؟ وہ کہتے ہیں بھئی میں جا رہا ہوں ساتھ، میرے پیچھے پیچھے چلیں، یا اگر پیدل ہوں تو وہ اپنی گاڑی میں سیٹ پر مجھے بٹھائیں اور ادھر بم روڈ میں امام بارگاہ کے سامنے اتارے۔ کہتے ہیں ہدایت کے 2 طریقے ہیں، دور سے منزل دکھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا۔ یہ جو خدا نے امام کو ہادی کہا ہے، امام صرف دور سے راستہ نہیں دکھاتا، جو امام کی ہدایت پر چلے اس کو امام اسی دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اس کا مقام دکھاتا ہے، جنت تک پہنچا دیتا ہے امام کو۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو ایک روایت دیکھیں، اس کمال میں، فضیلت میں، خصوصیت میں تمام کے تمام امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک مشترک ہیں۔ یہ خصوصیت یا یہ اختیار علی کے پاس بھی ہے اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس بھی ہے۔ صادق آل محمد علیہ السلام کا دور تھا، ایک شخص جو جبل کے علاقے کا تھا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں حضرات، ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ملا جامی، عبد الرحمن جامی۔ اس کی کتاب شیعہ سنی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، شرح جامی، اور کٹر قسم کا اہل سنت ہے، شیعوں سے اس کے مناظرے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک ہمارے 12 اماموں کے حالات زندگی اور ان کی کرامات اور ان کے معجزات کو لکھا ہے۔ یہ ان اہل سنت علماء میں شمار ہوتے ہیں جو امام زمان کی ولادت کے قائل ہیں۔
اکثر اہل سنت ولادت کے قائل نہیں ہے، ابن حجر مکی قائل ہے، ملا جامی قائل ہے۔ اس نے عجیب طریقے سے بڑی تفصیل کے ساتھ امام زمان کی ولادت کو لکھا ہے۔ ایک جملہ لکھا ہے، جناب نرجس جو آپ کی پھوپھی تھی وہ آپ کے پاس تھی، تیمارداری کر رہی تھی۔ جناب نرگس کہتی ہے میں نے جناب نرگس کے پاس جناب حکیمہ تھی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھی، وہ کہتی ہے میں ان کے پاس بیٹھ کے آیت الکرسی، سورہ قدر، معوذتین یہ ان کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے سنا کہ نرجس کے شکم میں پاک سے اسی سورہ اور انہی آیات کی تلاوت میں نے سنی اپنے کانوں سے۔ ہاں یہ ملا جامی لکھتا ہے۔ ملا جامی وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص جو جبل کے علاقے کا رہنے والا تھا، وہ ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا تھا، اور بیت اللہ کے حج سے فارغ ہو کے جب مدینہ آتا زیارت کے لیے تو جتنے دن رہتا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں ٹھہرتا تھا۔ ایک سال جب خدا حافظی کر کے جانے لگا تو امام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند پیغمبر میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، پھر زیارت کے لیے مدینہ بھی آتا ہوں، آپ کو تکلیف دیتا ہوں، آپ کے گھر ٹھہرتا ہوں، یہ 10,000 درہم رکھیں اور آئندہ سال میرے آنے تک کوئی چھوٹا موٹا مکان جو ہے نا وہ میرے لیے کہیں خرید فرمائیں تاکہ آپ کو زحمت نہ دوں، اور جتنے دن بھی میں مدینہ میں رہوں اپنے مقام میں اپنا قیام رکھوں۔ امام نے وہ 10,000 روپیہ لے لیا۔ اگلے سال یہ جبلی مومن حج بیت اللہ کر کے واپس مدینہ آتا ہے اور امام کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہے، فرزند پیغمبر میں گزشتہ سال 10,000 روپے دے گیا تھا، میرے لیے کوئی مکان کا بندوبست ہو سکا ہے؟ فرمایا ہاں ہم نے تمہارے لیے مکان کا بندوبست کر لیا ہے۔ بولا کہاں؟ مدینہ میں حرم کے قریب کے ہی مکان کا بندوبست ہوا ہے یا دور؟ فرمایا فردوس برین میں ہم نے تمہارے لیے جنت میں 10,000 درہم کا مکان خریدا ہے۔ مولا وہ جنت تو وسیع، ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، ارضھا السماوات والارض، اس کی تو صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ اس وسیع اور عریض جنت میں میرا مکان کس جگہ ہے؟ فرمایا جہاں تمہارے لیے ہم نے گھر خریدا ہے نا اس کی دیوار کا پہلا حصہ رسول خدا کے گھر کے ساتھ ملتا ہے، دوسرا امیر المومنین، تیسرا امام حسن اور چوتھا امام حسین علیہ السلام۔ یعنی جس طرح مکہ مدینہ میں محلہ بنی ہاشم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی محلہ بنی ہاشم الگ ہے، اور محلہ بنی ہاشم میں تمہارے 10,000 کا ہم نے تمہارے لیے مکان خریدا ہے۔ اعتماد کتنا تھا امام کو اپنے اس چاہنے والے پر، اور اس کو اپنے امام پر کتنا اعتماد ہے، آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا اس نے کہا کہ مولا مجھے آپ کی بات پر 100% اعتبار ہے، لیکن کوئی دستاویز، کوئی کاغذات، مکان کے انتقال کے کاغذات جا کے ادھر جاؤں تو وہ دکھاؤں اور اپنا مکان کا قبضہ لے سکوں، مل سکتا ہے؟ کوئی تحریر مل سکتی ہے؟ کہا بالکل مل سکتی ہے، ابھی لکھ کے دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جنت میں مکان کی تحریر دستاویز بنا کے دی، یہ چلا گیا اپنے اولاد کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ میں امام علیہ السلام سے جنت میں اپنے مقام کے کاغذات لے کے آیا ہوں، جب میں مر جاؤں اس کو میرے قبر میں اور کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ دفنا دو تاکہ اپنے مکان کا قبضہ لے سکوں۔ اس کا انتقال ہوتا ہے، بیٹو نے باپ کی وصیت کے مطابق اس کو دفن کیا باپ کو، اور ساتھ میں یہ دستاویز بھی اس کے ساتھ دفنا دیے۔ دوسرے دن جب فاتحہ خوانی کے لیے قبر پر گئے، یہ اس نے بھی لکھا، مولا جامی نے بھی اور ہمارے علماء کرام نے بھی لکھا ہے، دیکھا کہ وہی کاغذات قبر کے اوپر پڑے ہیں اور ان کے پشت پر لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایک نہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ابو بصیر کی روایت کے مطابق ابو حمزہ نے بھی کی، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جو کہ وہ یعنی خلفائے بنی عباس کے ساتھ وابستہ تھا،
اس نے کہا علی ابن حمزہ سے کہ میری ساری زندگی وہ خلفائے جور کی خدمت میں گزری ہے، ابھی میں پیشیمان ہوں، اپنے امام صادق آل محمد سے جا کے پوچھو کہ مجھ جیسے ظالموں کا مددگار اور معاون اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ علی ابن حمزہ سے جا کے امام سے کہا کہ میرے دوست جو ہے پیشیمان ہے، وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بنی امیہ کی حکومت میں ان کے نظام کا حصہ تھا، بنی عباس کے زمانے میں ان کے نظام کا حصہ، لیکن ابھی پیشیمان ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ امام نے اس سے کہا اپنے دوست سے کہو اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کرو گے میں اسی دنیا میں بیٹھ کے تجھے جنت میں تیرا مکان دکھاؤں گا۔ اس نے بھی توبہ کی اور اسی طرح ہوا۔ وہ روایت طولانی ہے، میں ابھی عرض نہیں کرتا۔ اس کو بھی وقت آخر علی ابن حمزہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ میرے دوست کے آخری لمحات ہیں، جانکنی کے سیریس کنڈیشن ہے، میں اس کے کمرے میں گیا اس کی عیادت کے لیے۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ اس کے لب ہل رہے تھے لیکن کمزوری نقاہت کی وجہ سے اپنی آواز مجھ تک نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ میں قریب گیا اور اپنے کان کو اس کے قریب لے جا کے میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا لقد وفانی ما وعدنی صاحبک، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ مرنے سے پہلے، جانکنی سے پہلے یہ بتا کے گیا، اس دنیا سے گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں سیدھا صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں گیا تاکہ ان کو بتا سکوں۔ علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ وہ جس بندے کو آپ نے توبہ کا طریقہ بتایا تھا اس نے آخری وقت میں یہ کہا ہے، میں نے امام علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کرتا امام نے فرمایا لقد وفینا ما وعدنا صاحبک، تمہارے دوست سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا دیکھو علی ابن حمزہ وہ ہم نے پورا کر دیا ہے۔ جی امام کا کام اسی دنیا میں بیٹھ کے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اطاعت گزاروں کو جنت میں جگہ دکھانا ہوتا ہے، یہ اختیار ہے ان کے پاس۔ مرحوم صدوق نے 2 کتابیں لکھی ہیں، فضائل الشیعہ اور صفات الشیعہ۔ جو فضائل الشیعہ ہے اس کی پہلی روایت یہ ہے، عبداللہ بن عمر اس کے ناقل ہیں، رسول خدا کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے امیر المومنین کے خلاف کوئی بات کر دی، حضرت علی کے خلاف۔ رسول خدا غضبناک ہوئے اور فرمایا ما لکم، 2 کتابچے ہیں، فضائل الشیعہ اور صفات الشیعہ، دونوں کو پڑھیں تاکہ شیعوں کی عظمت کا بھی پتہ چلے اور یہ بھی پتہ چلے کہ جن کی یہ عظمت ہے وہ ہوتے کون ہیں۔ صفات الشیعہ میں یہ بتایا ہے کہ شیعہ کون ہوتا ہے، اور فضائل الشیعہ میں جو ان صفات کا حامل ہوتا ہے اس کا خدا کے بارگاہ میں کیا مقام اور منزلت ہے۔ فرمایا ما لکم تذکرون من منزلتہ عند اللہ کمنزلتی، تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے سامنے آ کے اس ہستی کے خلاف باتیں کرتے ہو یا زبان کھولتے ہو جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو مقام میں محمد مصطفیٰ کا ہے۔ پھر فرمایا الا من احب علی، جو علی سے محبت کرے لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی علی کی محب کو جب تک اسی دنیا میں بیٹھ کے وہ کوثر کا جام نہ پیے۔ وَعَلَى مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ طُوبَى، جب تک شجرہ طوبہ کا پھل نہیں کھائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ آگے یہ جملہ فرمایا عَلَى مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ، اس وقت تک وہ اس دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ لیکن بڑا لمحہ فکریہ ہے، جو علی سے محبت کرے، میں آپ کو خدا کے منکرین میں علی کے محب دکھا سکتا ہوں،
میں آپ کو رسالت کے منکرین میں علی کے محب دکھا سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے وہ عیسائی مورخ اور سکالر جو امیر المومنین کی شان میں کتاب لکھتا ہے آپ کی عدالت سے متاثر ہو کے، اور اپنی کتاب کا نام رکھتا ہے صوت العدالت الانسانی الامام علی، انسانی عدالت کی آواز یعنی امام علی، آپ کا کیا خیال ہے اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی؟ علی کے کمالات کو دیکھ کے وہ علی سے محبت کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، آپ کو خدا کے منکرین میں بھی ملیں گے، خدا کے قائل لیکن رسالت کے منکرین میں بھی ملیں گے، رسالت کے قائل لیکن امامت کے منکرین میں بھی آپ کو علی کے محب ملیں گے۔ لیکن کون مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھے گا؟ محب علی۔ ایسے افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، علی کو خدا کی طرف سے منسوب حجت خدا بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہے۔ ایک سید نے ہمارے ساتھ حج کیا مکہ میں، اس نے کہا 70 سال اس کی عمر تھی، کمزور تھا بہت، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکا۔ ہم نے کاروان میں سے ایک جوان کی ذمہ داری لگا دی کہ شاہ صاحب کی طرف سے جو ہے نا آپ طواف کریں۔ شیطان کو کنکریاں وہ تو جوان آدمی بھی نہیں مار سکتا، وہ بھی اس کی طرف سے۔ اس نے آپ باور کرے میرے سامنے اعتراف کیا کہ آغا صاحب میں نے ساری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی کوئی روزہ نہیں رکھا۔ ایک اثنا عشری جو 12 اماموں کو معصوم خدا کی طرف منسوب حجت خدا سمجھتا ہے، ساری زندگی نماز بھی نہ پڑھے، ساری زندگی روزہ بھی نہ رکھے، حج بیت اللہ اس پر واجب وہ بھی نہ کرے، آپ کا 500 میرا 1000 ان کا 10,000 دینا تھا وہ بھی نہیں دیا، اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھے گا، یا ان تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے بعد جا کے ادھر جا کے پتہ نہیں کتنے سال لگتے ہیں؟ اللہ من احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ۔ وہ آدمی جنت میں اپنا مقام دیکھ سکتا ہے مرنے سے پہلے جو امام علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلے اور امام کا جو طرز زندگی ہے اس کو اپنائے۔ باواد بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے امامت کا جو قصیدہ پڑھا ہے امام، وہ میں آپ کے طولانی ہے، چند صرف جملے میں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حل یعرفون قدر الامامہ، لوگوں کو پتہ ہے کہ امامت کی قدر و منزلت کیا ہے، امام کون ہوتا ہے اور امامت کا منصب وہ کتنا غیر معمولی ہے۔ وَمَحَلُّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزُ لَهُمْ فِيهَا اختیارُهُمْ، ان کو پتہ ہو کہ امام کا کیا مقام ہے خدا کی شان میں، خدا کی امام کی کیا شان ہے، وہ آدمی لوگوں میں سے امام کا انتخاب کر سکتا ہے جس کو امامت کی عظمت کا پتہ ہو۔ ان لوگوں کو کیا پتہ امام کا مقام اور منزلت کیا ہوتی ہے؟ دیا فَيَجُوزُ فِيهَا اختیارُهُمْ إِنَّ الْإِمَامَةَ اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وامنع جانبا وابنى غورا من ان يبلغها الناس بعقولهم۔ امام کی شان اور عظمت اس سے بالاتر ہے کہ لوگ اپنی ان عقلوں کے ذریعے امام کے مقام اور منزلت کو سمجھے جو اللہ تعالیٰ نے امام کو دے رکھا ہے۔ یا او یقوم اماما باختیارہم، یا امام کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے اختیار سے کسی کو امام بنائے۔ ان الامامۃ خص اللہ عز وجل بہ ابراہیم الخلیل، پھر وہ آیے کریمہ بھی پڑھتے ہیں لا ینال عہد الظالمین، اور اسی کا ایک حصہ ہے قصیدے کا ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء، امامت یہ انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ نبی وہ کام کرتا ہے جو خدا کے، اور امام وہ کام کرتا ہے، امام کا فرض منصبی وہ ہے جو ایک الہی نمائندہ رسول یا نبی کا ہوا کرتا ہے۔
وَإِرْثُ الْأَنْأَوْسِيَا، امامت اوصیاء الہی کے میراث ہے. ان الامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول، امامت اللہ اور رسول کی خلافت کا نام ہے. اور وہ مقام امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کا مقام اور منصب ہے. میراث الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین کی میراث کا نام ہے. ان الامامت زمام الدین. ہاں ایک ایک جملہ وضاحت طلب ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. دین کا زمام ہے امامت. وہ نظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام ہے. خاتون جنت نے بھی اپنے اس خطبے میں فرمایا تھا وَإِطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کی اطاعت کو امت کے لیے نظام بنایا ہے. یہ لہذا نظامًا للمسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین، دنیا کی مصلحت بھی اسی امامت میں مضمر ہے اور امامت مومنین کے لیے عزت ہے. ان الامامت اس الاسلام النامی، امامت اسلام کی وہ متحرک اساس ہے اور وہ فرع السامی، اور اس کی بلند ترین فرع بھی ہے. بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج والجہاد. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امامت کا آپ اقرار نہیں کریں گے، نہ کوئی آپ کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، اور نہ حج آپ کا قبول ہے. یہ اسی طرح وامضاء الحدود والاحکام ومنع الثغور والاطراف، اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی امام کی ذمہ داری ہے. ان الامام یحل حلال اللہ، امام کا کام حلال خدا کو حلال ثابت کرنا اور حرام خدا کو حرام ثابت کرنا ہے. وہ یقیم حدود اللہ ہے، حدود الہی کو وہ جاری کرتا ہے. چور کو چوری کی سزا دیتا ہے، زانی کو زنا کی سزا دیتا ہے، اور جو بھی حدود و تعزیرات کا مستحق ہوتا ہے. جی ہاں، وَيَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ، دین خدا پر ہونے والے حملوں کا وہ دفاع کرتا ہے. وَيَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے اللہ کے دین کی طرف، راستے کی طرف دعوت دینا امام کی ذمہ داری ہے. الامام کالشمس الطالعہ المجلل بنورہا للعالم، امام وہ آفتاب کے ذریعے ہے کی طرح ہے جو اپنے نور کے ذریعے عالم کو روشنی دیتا ہے. وہی فی الافق بحیث لا تنالہ الایدی والابصار، وہ اس بلند افق پر فائز ہے کہ جہاں تک انسان کی عقل کی نہ رسائی حاصل ہو سکتی ہے نہ نگاہوں کی. الامام البدر المنیر، امام بدر منیر ہے، وہ 14ویں رات کا چاند ہے. وہ سراج الظاہر، اور درخشاں سراج ہے. وہ نور الساطع. اور آخری جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں. الامام انیس الرفیق، امام وہ ایک انتہائی مونس اور غمخوار ساتھی بھی ہے. والوالد الشفیق، اور ایک مہربان باپ بھی ہے. والاخ الشقیق، اور امام گویا تمہارا سگا بھائی بھی ہے. اور والام البر بالوالد الصغیر، اور وہ ماں بھی ہے گویا جو اپنے چھوٹے بچے شیرخوار بچے کے لیے وہ شفقت رکھتی ہے یا مہربان ہوتی ہے. مفزع العباد فی الداہیہ، مشکلات میں اللہ کے بندوں کے لیے امام پناہ گاہ ہوا کرتا ہے. الامام امین اللہ فی خلقہ وحجتہ علی عبادہ، امام اللہ کی مخلوق میں خدا کا امین ہوتا ہے اور اس کے بندوں پر خدا کی طرف سے حجت ہے، اور تمام شہروں میں خدا کی طرف سے وہ خلیفہ ہے. والداعی الی اللہ، خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے. والذاب عن حرم اللہ، اور حرمت الہی کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے. اور آخری جملے ہیں